السلام علیکم۔ اسٹار لائٹ اسٹوری ٹائم کے سامعین کو خوش آمدید۔ ہمارے ناول کا نام ہے جنت کے پتے اور آج اس کے ایپیسوڈ ہے 23۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ولید لغاری کے چہرے کی مسکراہٹ یوں غائب ہوئی کہ وہ دوبارہ نہ مسکرا سکا۔ بعد میں وہ محتاط انداز میں سارا وقت اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ اپنے سامنے اپنے باپ اور شوہر کے درمیان بیٹھی لڑکی پر اب نظر ڈالنے کی جرات نہ کر رہا تھا۔ اس پہر جہان نے ان تینوں مہمانوں کی بہت اچھے سے تواضع کی۔ ٹاپ کیپسی اور آیا صوفیہ میوزیم کی راہ دیواریوں میں ان کو ساتھ لیے وہ ایک اچھے گائیڈ کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ آج استنبول میں حیا کا پہلا دن تھا جب وہ بہت اعتماد سے جہان کے پہلو میں چل رہی تھی۔ تم ان دونوں کو ہوٹل ڈراپ کر کے ابا کو گھر لے جانا، میں خود ہی گھر آ جاؤں گی، ابھی مجھے یہاں کچھ کام ہے۔ واپسی کے وقت اس نے جہان سے دھیرے سے کہا تھا۔ وہ شانے اچکا کر بنا اعتراض کیے ساتھ چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ نیلی مسجد کے گیٹ کے اندر چلی آئی۔ اسے یہاں کوئی کام نہیں تھا، اسے بس کچھ وقت کے لیے تنہائی چاہیے تھی۔ مسجد کے احاطے میں سبز بازار پر پانی کا فوارہ ابل رہا تھا اور نیچے گنبد پر چھاؤں سی چھائی تھی۔ وہ سر جھکائے روش پر چلتی اندر جا رہی تھی۔ اندھیروں پہ اندھیرے، اس کے اوپر لہر، اس کے اوپر بادل۔ اس کے قدموں میں تھکاوٹ تھی، اس شخص کی سی تھکاوٹ جس کا سیر اب اسے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ زندگی کے 22 برس ایک دھوکے میں گزار دینے کے بعد آج اس کو پہلی بار لگا تھا کہ وہ سب صرف ایک سحراب تھا، چمکتی ریت جسے وہ آب حیات سمجھی تھی اور نہیں بنایا، جس کے لیے اللہ نے نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ اندر اس عظیم الشان ہال میں وہ گھنٹوں گھٹنوں کے گرد بازو کا حلقہ بنائے، تھوڑی ان پر جمائے ساری دنیا سے لا تعلق بیٹھی رہی تھی تو نہیں اس کے لیے کوئی نور۔ اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی، اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کر کے غلط کیا تھا۔ اس نے ایک دفعہ اللہ کو نہ کی تھی۔ اسے کبھی اس بات سے فرق نہیں پڑا تھا کہ اللہ اسے کیسا دیکھنا چاہتا تھا، وہ ہمیشہ وہی بنی رہی جسے وہ خود دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھتا ہے اسے پانی، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب پہنچاتا تو وہاں کچھ نہیں پاتا اور وہ اس کے قریب اللہ کو پاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ جن دنوں اس کا تازہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، اس نے دوپٹہ بالکل گردن میں لینا شروع کر دیا تھا۔ کتنا ڈانٹتے تھے تایا، فرقان اور ابا بھی شروع میں کچھ کہہ دیتے، مگر جب وہ خاموشی سے ان کی بات سنی انسنی کر کے آگے نکل جاتی تو رفتہ رفتہ سب نے کہنا چھوڑ دیا۔ اور پھر اس سفر کی نوبت کہاں آ پہنچی۔ اس کی ویڈیو کو مجرے کا نام دیا گیا۔ ایک بدنام زمانہ آدمی اس کے پیچھے پڑا تھا۔ سائمہ تائی اس کے بارے میں آگے پیچھے ہر جگہ نازیبا باتیں کرتی پھرتی تھی اور ایک اغوا کار شخص نے اس کے بازو پر وہ نام داغ دیا جو شرفا اپنے منہ سے نہیں نکالا کرتے تھے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اللہ نور ہے، آسمانوں اور زمین کا۔ لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں سکون ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا تو وہ کہتی مسجدوں میں نور ہوتا ہے، نور اوپر نور کے۔ اس نے آہستگی سے گردن موڑی۔ اس کے بائیں طرف ایک 13-14 سال کا ترک لڑکا آ بیٹھا تھا جس کے ایک بازو پر پلستر چڑھا تھا۔ وہ گمسم سی نگاہوں سے اوپر مسجد کی منقش چھت کو دیکھ رہا تھا۔ نور کیا ہوتا ہے؟ نور جانتے ہو؟ وہ اتنی ہولے سے بولی تھی کہ اپنی آواز بھی سنائی نہ دی۔ نور وہ ہوتا ہے جو اندھیری سرنگ کے دوسرے سرے پر نظر آتا ہے، گویا کسی پہاڑ سے گرتا پگھلے سونے کا چشمہ ہو۔ وہ اسی طرح چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور کیسے ملتا ہے نور؟ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے، کسی کا درخت جتنا، کسی کا شعلے جتنا اور کسی کا پاؤں کے انگوٹھے جتنا۔ لڑکے نے سر جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ انگوٹھے جتنا نور جو جلتا بجھتا ہے، بجھتا جلتا ہے، یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کچھ دن بہت دل لگا کر نیک عمل کرتے ہیں اور پھر کچھ دن سب چھوڑ چھاڑ کر ڈپریشن میں گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور انسان کیا کرے کہ اسے آسمانوں اور زمین جتنا نور مل جائے؟ وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دیں، اسے اتنا نور ملے گا کہ اس کی ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔
وہ ایک دفعہ پھر گردن اٹھائے مسجد کی اونچی چھت کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ رہا ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ سنو، وہ لڑکا پیچھے سے بولا تھا۔ حیا لمحے بھر کو رکی۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملا کرتا۔ وہ پلٹے بغیر آگے بڑھ گئی۔ دل کو مارنا پڑتا ہے مگر ضروری تو نہیں ہے کہ ٹھوکر بھی کھائی جائے۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم لیے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا؟ نیلی مسجد کے کبوتروں کی طرح اوپر اڑنا کیوں چاہتا ہے؟ پہلے حکم پر سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ آتی ہے؟ اس نے ہتھیلی کی پشت سے دھیرے سے آنکھیں رگڑی اور باہر نکل آئی۔ ایک فیصلہ تھا جو اس نے نیلی مسجد کو گواہ بنا کر کیا تھا، اب اسے اس فیصلے کو نبھانا تھا۔ پھپھو اور ابا لاؤنج میں بیٹھے دونوں کی باتیں کر رہے تھے۔ پھپھو بہت خوش تھیں، بار بار نیم آنکھیں پونجتی۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی، جیہان کیک ٹرے میں سیٹ کر رہا تھا۔ آج اس نے کون سا اعتراض کیا ہے؟ وہ سب یوں ظاہر کر رہے تھے گویا انہیں یاد ہی نہ ہو۔ تمہاری پڑھائی کا حرج تو بہت ہو گیا ہوگا، اتنے دن لگا دیے ادالار میں، ڈوم آفیسر نے طلبی کی ہوگی۔ وہ کیک پر کچھ چھڑکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ڈوم میں غیر حاضری مارکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہاں، کلاسز کا حرج تو ہوا ہے، 5 دن تو اسپرنگ بریکر میں شامل ہو گئے تھے، اوپر کے 6 دن کی غیر حاضری لگی ہوگی۔ اب مزید صرف ایک چھٹی کی گنجائش ہے میرے پاس۔ وہ کیتلی میں چائے انڈیلتے ہوئے بولی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ایگزامز کب ہیں؟ مئی کے آخر سے جون کے پہلے ہفتے تک۔ اور پاکستان تم نے 5 جولائی کو جانا ہے نا؟ یہ آخری مہینہ تو شاید صرف ترکی گھومنے کے لیے ہے۔ ہاں، مگر ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ قریبی ممالک بھی دیکھ لیں، کوئی قطر جا رہا ہے تو کوئی پیرس۔ وہ ٹرے اٹھا کر جانے کے لیے مڑی۔ ہم لندن چلیں گے۔ حیا نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اوون سے اسنیک کی پلیٹ نکالتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ ہم لندن جا رہے ہیں کچھ عرصے تک، ابا کے علاج کے لیے۔ تم بھی ساتھ چلو۔ آئیڈیا اچھا ہے، سوچوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر آ گئی۔ میری بہت خواہش تھی بھائی کہ یہ سب پاکستان میں سب رشتہ داروں کے ساتھ ہو، لیکن شاید ایسا جلد ممکن نہ ہو، اور پھر ہم دونوں تو ہیں یہاں، اس لیے میں نے سوچا کہ غیر رسمی انداز میں رسم کر لیں۔ پھپھو شاید ابا سے بات کر چکی تھی تبھی مسکرا رہی تھی۔ وہ جو کارپیٹ پر پنجوں کے بل بیٹھی ٹرے سے پیالیاں نکال کر میز پر رکھ رہی تھی، ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھپھو مسکراتے ہوئے انہیں اور چند لمحوں بعد سلور ٹرے لے آئیں جس میں سرخ فیتا رکھا نظر آ رہا تھا۔ حیا نے ناسمجھی سے ٹرے کو دیکھا، پھر کچن سے ٹرالی دھکیل کر لاتے جیہان کو۔ وہ بھی پھپھو کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر رکا، پھر سوالیہ نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ جیہان سکندر، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ پھپھو نے بظاہر مسکراتے ہی آنکھوں میں اسے متنبہ کیا۔ وہ شاید راضی نہیں تھا مگر نہیں کہہ کر ٹرالی آگے لے آیا۔ حیا میز پر ہی ٹرے چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب نظر آیا سرخ فیتے کے دونوں سروں پہ ایک ایک انگوٹھی بندھی تھی۔ شادی کا وقت تو ظاہر ہے ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے، مگر ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنی بہو کو نسبت کی انگوٹھی پہنا دوں۔ فاطمہ بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ دونوں انگوٹھیوں کو پکڑے ان دونوں کے پاس آئیں۔ ان کے پاس بڑھانے پر حیا نے کسی خواب کی سی کیفیت میں اپنا ہاتھ آگے کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس میں انگوٹھی ڈالی۔ وہ ایک سادہ پلاٹینیم بینڈل تھا، سرخ ربن کے دوسرے سرے سے بندھا بینڈ انہوں نے جیہان کی انگلی میں ڈالا، پھر ٹرے سے چھوٹی کینچی اٹھا کر ربن درمیان سے کاٹا۔ دونوں کی انگوٹھیاں سے بندھی ربن ان کی انگلیوں کے ساتھ جھولتا رہ گیا۔ ترکی میں منگنی شاید اسی طرح ہوا کرتی تھی۔ حیا نے سن ہوتے دماغ کے ساتھ سر اٹھایا۔ جیہان پھپھو کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور وہ اس کی پیشانی کو چوم کر دعائیں دے رہی تھی۔ ابا بھی اٹھ کر اس کو گلے سے لگائے دعائیں دے رہے تھے۔ وہ سب کتنا حسین تھا، کسی خواب کی طرح۔ تھنک کے سارے رنگوں سے مزین کوئی بلبلا جو کشش شکل سے آزاد ہو کر اوپر اڑتا جا رہا ہو۔
اوپر اور اوپر۔ تم کیوں چپ بیٹھے ہو برخوردار؟ ابا شاید جیحان سے پوچھ رہے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں میں وہ پہلا آدمی ہوں جس کی منگنی اس کی شادی کے بعد ہوئی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس کر بولا۔ وہ نچلا لب دبائے جلدی سے ٹرے لیے کچن میں آ گئی۔ اس کا سترنگا بلبلا اوپر بہت اوپر تیرتا جا رہا تھا۔ شام نے دیر سے جیحان ابا کو واپس چھوڑنے گیا اور پھپھو اپنے کام نمٹانے لگی تو وہ لاؤنج میں آ بیٹھی۔ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی سے بندھے ربن کو دیکھتے ہوئے وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ تبھی لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو! اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب کوئی نسوانی آواز تھی۔ کیا میں مسٹر جیحان سکندر سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، وہ ذرا باہر تک گئے ہیں، کوئی پیغام ہو تو دے دیجیے۔ وہ چند لمحے کی خاموشی کے بعد بولی۔ جیحان کو کہنا اس نے جو پارسل مجھے بھجوایا تھا وہ کھو گیا ہے، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے شاید۔ میں اسے رات میں کال کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون رکھ دیا۔ حیا نے ایک نظر ریسیور کو دیکھا اور پھر شانے اچکاتے ہوئے اسے کریڈر پہ ڈال دیا۔ جیحان جب واپس آیا تو وہ لاؤنج میں منتظر بیٹھی تھی۔ پھپھو اب تک سونے جا چکی تھی۔ حیا کا ارادہ تھا کہ وہ لندن کے ٹرپ کا پروگرام جیحان سے ڈسکس کرے اور بھی بہت سی باتیں تھیں، مگر پہلے اس کا پیغام۔ ماموں صبح ہوٹل سے ہی ایئرپورٹ چلے جائیں گے، ہمیں آنے سے منع کر دیا ہے۔ تم ایسا کرو 2 کپ کافی بنا لاؤ، میں کچھ نئی موویز لایا تھا، دیکھتے ہیں۔ وہ بہت اچھے موڈ میں کہتے ہوئے ٹی وی کے نیچے بنے ریک کی طرف آیا تھا۔ اوکے لاتی ہوں، اور ہاں تمہارے لیے فون آیا تھا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں بتایا، مگر کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے شاید، وہ رات میں کال کرے۔ وہ تیزی سے مڑتے ہوئے اٹھا تھا۔ میرا پارسل اسے نہیں ملا؟ اور کیا کہا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، کافی لاؤں؟ نہیں، رہنے دو، وہ قدرے مضطرب انداز میں کہتے ہوئے صوفے کی طرف آیا اور فون اٹھا کر CLI چیک کرنے لگا۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی اب بھی تھی مگر ربن نہیں تھا۔ تمہیں صبح کیمپس بھی جانا ہوگا، تم ایسا کرو سو جاؤ، میں بس تھوڑا کام کروں گا۔ وہ الجھے متفکر انداز میں CLI چیک کرتے ہوئے بولا تھا۔ سترنگا بلبلا پھٹ گیا تھا۔ سارا موڈ غارت، سارا پلان ختم۔ وہ اچھا کہہ کر کمرے میں چلی آئی۔ اس کا کمرہ لاؤنج سے محلقہ تھا۔ دروازے کی ہلکی سی دراڑ اس نے کھلی رہنے دی جب تک وہ سو نہیں گئی۔ اسے وہاں جیحان صوفے پہ مضطرب بیٹھا فون کو دیکھتا نظر آتا رہا تھا۔ وہ صبح فجر پہ اٹھی تو دیکھا جیحان اسی طرح صوفے پہ بیٹھا فون دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رت جگہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس لڑکی کا فون نہیں آیا تھا شاید، انتظار لا حاصل۔ اس کے دل پہ بہت سا بوجھ آن پڑا تھا۔ کلاس میں وہ سر سے دوپٹہ اتار کر گئی تھی اور بالکل پیچھے بیٹھی رہی۔ باہر نکلتے ہی اس نے دوپٹہ پھر ٹھیک سے سر پہ لے لیا۔ کامن روم میں واپس آئی تو مختصم مل گیا۔ حیا کی حال ہے؟ حسین اور مختصم اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈی جے کی سکھائی گئی اردو۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں۔ مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا۔ آخری فقرہ اس نے انگریزی میں ادا کیا۔ پزل باکس؟ وہ کھلا نہیں، مگر اس پہ لکھی پہلی مل گئی ہے۔ ٹھہرو میں لے آؤں۔ وہ الٹے قدموں واپس گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ کھولا۔ کپڑے، جوتے، سویٹرز، پرس، ہر چیز الٹ پلٹ کی، مگر پزل باکس وہاں نہیں تھا۔ کدھر گیا؟ یہیں تو تھا۔ آخری دفعہ کہاں رکھا تھا اس نے؟ وہ سوچنے لگی۔ ہاں، اسٹڈی میں، جب وہ جیحان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اوہ خدا نہ کرے وہ پاشا کے ہاتھ لگے۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اس کی ٹوٹی اسکرین کو دیکھتے ہوئے عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ سفید محل کے عقبی باغیچے میں سپہر اتری تھی۔ عائشہ اسٹول پہ بیٹھی، ورک ٹیبل پہ لکڑی کا ٹکڑا رکھے نوکدار چھرے سے اس کو چھید کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل اپنے کام پہ مرکوز تھیں۔ عائشہ حیا کی کال بہارے اس کا موبائل پکڑے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ عائشہ نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور پھر موبائل تھام لیا۔ السلام علیکم حیا۔ اب وہ فون سے کان لگائے ازلی خوش دلی سے رسمی باتیں کر رہی تھی۔ بہارے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باتیں سننے لگی۔
पजल बॉक्स। आयशे की मुस्कुराहट जरा सिमटी, बाहें उलझन से सिकुड़ी। तुम्हारा वाला किधर रखा था? बहारे ने चौंक कर देखा। इसका दिल इसी लम्हे धड़का था। मैंने कल ही पूरी स्टडी की सफाई अपने सामने करवाई है। अगर होता तो मिल जाता। हो सकता है कि तुम साथ ले गई हो। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं दोबारा देख कर करती हूँ। इसने मोबाइल बंद करके मेज़ पे रखा। बहारे, तुमने आयशा का पजल बॉक्स तो नहीं देखा? नहीं। बहारे ने हौले से नफ़ी में सर हिलाया। चलो फिर यूँ करते हैं कि मिलकर तलाश करते हैं। मेहमान की चीज़ मेज़बान के घर में कभी खोनी नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी की बात होती है। वो चीज़ें समेटते हुए उठ गई। बहारे सर झुकाए अपनी बड़ी बहन के पीछे चल दी। इसके जहन के पर्दे पर सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, ये बॉक्स मेरे पास है। ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहेगी। तुम हया या आयशे को नहीं बताओगी इस बारे में, ठीक? ठीक अब्दुल रहमान, इसने बेदिली से ज़ेरे लब दोहराया। इस रोज़ जब आयशे ने ऐसे SMS किया तब वो हाले के साथ जुमा की नमाज में अयूब सुल्तान जामिया आई हुई थी। नमाज जुमा में जामिया में खुसूसी एहतमाम किया जाता था। तुर्क रस्म के मुताबिक कमसुन बच्चे जुमे की नमाज पढ़ने सुल्तान के मखसूस लिबास में आते। सुनहरी पगड़ी, सुनहरा और सफ़ेद ज़रतार लिबास, मैदान में तलवार कामदार जूते पहने वो नन्हे सलातीन अपनी मॉडल की उंगलियां थामे हर जगह फिर रहे होते। इंसारी मोहल्ले में हाले के साथ चलते हुए इसे बेख्तियार अपना और डीजे का तुर्की में पहला दिन याद आया था। वो दिन जो बहुत तवील था। अब इन 3.5 माह में कितना कुछ बदल चुका था। इंसारी मोहल्ले में इस्तांबुल के बेहतरीन और सस्ते स्कार्फ मिला करते थे। वो अब सर ढांके बगैर बाहर नहीं निकलती थी, मगर इसके सारे दुपट्टे शिफॉन के या रेशमी होते जो सर पे नहीं टिकते थे। अब वो यहाँ ऐसे स्कार्फ लेने आई थी जो सादा और एक रंग के हों, ना कि ऐसे शौक और कामदार के हर किसी की तवज्जो घेरें। इसे अब किसी और को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं करना था। जहान इसका था और इसे कुछ नहीं चाहिए था। वो अपने चंद जोड़ों के साथ हमरंग स्कार्फ पैक करवा रही थी जब मैसी ट्यून बजी। इसने फ़ोन निकाल कर खराशज़दा स्क्रीन को देखा। आयशे का पैगाम जगमगा रहा था। मैंने सारे घर में ढूंढा मगर नहीं मिला। तुम खुद किसी दिन आ जाओ, दोबारा मिलकर ढूंढ लेते हैं। इसने वीकेंड पे आने का वादा करके मोबाइल पर्स में रख दिया। वापसी पे जवाहिर चलते हैं, मुझे फ़ोन की स्क्रीन ठीक करवानी है। श्योर, हाले ने हामी भर ली। वो डीजे के बाद इसके साथ साथ ही रहा करती थी। हाले इन लोगों में से थी जो दूसरों की मदद के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं और बदले की तवक्का के बगैर मदद करते रहते हैं। तुर्की के पुरखलूस लोग। ताकसीम से उन्होंने अंडरग्राउंड मेट्रो पकड़ी। पहला स्टॉप छोड़कर दूसरे पे उतर गई। स्टेशन से बाहर सामने ही जवाहिर शॉपिंग मॉल था। बुलंद व बाला खजूर के दरख्त, दिलकश चमकता मॉल, रोशनियों का समंदर। हाले कुछ खाने के लिए टेक अवे करने एक रेस्टोरेंट में चली गई और वो बलाई फ्लोर पे फ़ोन रिपेयरिंग शॉप पे आ गई। 5-10 मिनट का काम है मैम, आप काउच पे बैठ जाएं, मैं अभी कर देता हूँ। जिस तुर्क दुकानदार लड़के ने इससे फ़ोन लिया था वो फ़ोन का मुआयना करके बोला। वो सर हिलाकर सामने काउच पे आ बैठी और रैक से एक मैगज़ीन उठाकर यूं ही वर्दगर्दानी करने लगी। लड़का अब शोकेस के पीछे खड़ा इसके मोबाइल के टुकड़े अलग कर रहा था। केसिंग उतार कर इसने बैटरी निकाली तो एकदम रुक गया और सर उठाकर कदरे मतजब से हया को देखा। मैडम, इसने ज़रा उलझन से पुकारा। हया ने मैगजीन से सर उठाकर इसे देखा। क्या हुआ? ये लगा रहने दूँ क्या? दूर रसाला रखकर इसके करीब चली आई। आपके फ़ोन में GPS ट्रेसर है, इसे लगा रहने दूँ। ट्रेसर? मेरे फ़ोन में ट्रेसर है? सांस लेना भूल गई थी। वो आपको नहीं मालूम था और जिसने ये ट्रेसर डाला है वो तो हमा वक्त आपकी लोकेशन ट्रेस कर रहा होगा। वो बिना पलक झपके अपने मोबाइल के अंदर लगे नाखून बराबर बारीक ट्रेसर को देखने लगी और वो सोचती थी पाशा को इसकी लोकेशन का कैसे पता चलता है। यकीनन इसके पिछले फ़ोन्स में भी ट्रेसर्स होंगे, तभी
یہ بہت سافٹی کینڈیڈیٹ ہے میم، اور وہ جب چاہے اس سے فون کا مائک آن کر کے آپ کی گفتگو بھی سن سکتا ہے۔ اب اس کا کیا کروں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھے گئی۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے لگا رہنے دو ریلی۔ لڑکا حیران ہوا تھا۔ ایک ٹریسر نکالوں گی تو وہ 10 اور ڈال دے گا، اس لیے بہتر ہے اس کو اسی ٹریسر سے دھوکہ دیتی رہوں۔ میں ہر جگہ اسے ساتھ لے کر جاؤں گی، خصوصاً اس جگہ نہیں جہاں میں نہیں چاہتی کہ وہ اس کا پتہ چلے۔ او ویری اسمارٹ، لڑکا مسکرا دیا۔ میں آپ کو کسی چھوٹی سی ڈبی میں یہ ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اسے بار بار فون سے علیحدہ نہ کرنا پڑے۔ وہ اب احتیاط سے وہ ننھا سا ٹریسر نکال رہا تھا۔ حیا ابھی تک بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ عبدالرحمن پاشا، وہ کیا کرے اس آدمی کا؟ وہ اپنا اتنا وقت اور توانائی اس پہ کیوں صرف کرتا ہے؟ کیا یہ اندھی محبت تھی؟ شاید کچھ اور۔ اندھیرے کمرے میں مدھم سبز نائٹ بلب کی روشنی بکھری تھی اور جزیرے کے ساحل سے سر ٹکراتی لہروں کی سرسراہٹ یہاں تک محسوس ہوتی تھی۔ عائشہ آنکھوں پہ بازو رکھے تقریباً نیند میں جا چکی تھی جب بہارے نے پکارا، عائشہ بات سنو۔ وہ چت لیٹی چھت پہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہوں۔ عائشہ کی آواز نیم غنودگی سے بوجھل تھی۔ جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے اپنے پاس بہت جھوٹ بولنے والا لکھ دیتا ہے۔ بہارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں پہ بازو تھا۔ شکر ہے وہ بہارے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنے پاس کدھر؟ آسمانوں پہ۔ ہاں، آسمانوں پہ۔ کیا اس کے نام کے ساتھ جھوٹا کسی بڑے پوسٹر پہ لکھا جاتا ہے؟ شاید ایسا ہی ہو۔ اب سو جاؤ۔ عائشہ، اگر اللہ تعالیٰ وہ پوسٹر آسمان پہ بچھا دے تو کیا سب کو اس کے نام کے ساتھ جھوٹا لکھا نظر آئے گا؟ اس کی آواز میں انجانا سا خوف تھا۔ چشمے تصور میں اس نے دیکھا باہر تاریک آسمان پہ سرخ انگاروں سے لکھا تھا، اناطولیہ کی بہاریں گل، بہت جھوٹ بولنے والی۔ ہاں، سب کو ہر جگہ سے وہ نظر آئے گا۔ جو گھر کے اندر کمرے کے اندر ہوگا اسے بھی۔ ہاں، اب سو جاؤ بچے، صبح کام پہ بھی جانا ہے، اور اگر کوئی بیڈ کے نیچے گھس جائے تو وہاں سے بھی آسمان نظر آئے گا۔ ہاں، اور بہاریں گل، تم اب بولی تو میں تمہیں ٹرنک میں بند کر دوں گی، عائشہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ اس کی نیند بار بار ٹوٹ رہی تھی۔ وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ بہاریں ذرا سی عائشہ کے قریب کھسکی اور چہرہ اس کے کان کے قریب لے آئی۔ عائشہ، اس نے بہت دھیمی سی سرگوشی کی، کیا ٹرنک کے اندر سے بھی آسمان نظر آئے گا؟ اللہ اللہ! عائشہ نے غصے سے بازو ہٹایا۔ بہاریں نے گڑاپ سے منہ کمبل کے اندر کر لیا۔ مگر اسے کمبل کے اندر بھی آسمان نظر آ رہا تھا۔ سرخ انگارے اسی طرح دہک رہے تھے۔ اس شام وہ ٹاکسم اپنی سرخ ہیل ٹھیک کروانے آئی تھی۔ جب ہیل جڑ گئی تو وہ کسی خیال کے تحت شاپر لیے اسکوائر کے مجسمے کی طرف آ گئی۔ استقلال، یمنی مجسمہ، آزادی مجسمے کے گرد گھاس کے گول قطعے اراضی کو مثبت کے نشان کی طرح دو گزرگاہوں نے کاٹ رکھا تھا، جس سے گول قطعہ 4 برابر خانوں میں بٹ گیا تھا۔ کپاس کے 4 خانے، ہر سو ٹیولپ کی مہک تھی۔ بہادر جنرل اب مجسم صورت اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا۔ یہ وہ دوسرا پاشا تھا جس سے اس کو شدید نفرت ہونے لگی تھی، صرف اس کی وجہ سے وہ روز کلاس میں اسکارف اتارتی تھی اور ٹالی اس کو استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی تھی۔ اس ایک آدمی نے اسے ہرا دیا تھا، مگر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ ڈی جے کہیں دور سے بولی تھی۔ وہ چند قدم مزید آگے چل کر آئی۔ اس نے مجسم ہوئے جنگجو کی پتھریلی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آدمی کیوں جیتا ہے؟ کیونکہ یہ لڑنا جانتا ہے، کیونکہ اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، کیونکہ وہ لڑتا رہا تھا یہاں تک کہ اسے فتح مل گئی۔ اور ایک جنگجو کو کیسے ہرایا جاتا ہے؟ اس نے میجر احمد سے دل ہی دل میں پوچھا تھا۔ اس سے مقابلہ کر کے اس سے تب تک لڑ کے جب تک فتح نہ مل جائے یا جان نہ چلی جائے۔ جواب فوراً آیا تھا، اگر وہ غلط ہو کر اتنا پر اعتماد تھا تو وہ صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہ تھی؟ وہ غلط ہو کر جیت سکتا تھا تو وہ صحیح ہو کر کیوں نہیں جیت سکتی؟ وہ کیوں اتارے اسکارف؟
وہ ان لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو کیوں ناراض کرے؟ زیادہ سے زیادہ وہ سمبھاجی والے نکال دیں گے تو نکال دیں، مگر کیوں نکال دیں؟ نہیں، وہ نہ اسکارف اتارے گی نہ میدان چھوڑے گی۔ وہ اتا ترک کے مجسمے کو یہی اسکارف لپیٹ کر سمبھاجی کے کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کر دکھائے گی۔ مسجد میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا اسے اب بس پورا کرنا ہے۔ طیب اردگان کو قانون بدلنا پڑے گا، سو بدلے۔ وہ مزید اس ذلت سے نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حدود مذاق نہیں ہوتی۔ اب وہ اسکارف پہن کر ہی پڑھے گی، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے اسے۔ اس کی ماں اسے روئے۔ اتا ترک کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے عہد کیا تھا کہ وہ اسے زندگی بھر اپنے اسکارف پہ سمجھوتا نہیں کرتا۔ وہ نقاب نہیں کر سکتی، وہ برقع نہیں اوڑھ سکتی، مگر اسکارف اوڑھنا یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتی ہے، تو پھر اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ کوئی رستہ تو ہوگا۔ رستہ ضرور ہوتا ہے، میجر احمد نے کہا تھا۔ رستے ڈھونڈے جاتے ہیں، اسے بھی رستہ ڈھونڈنا تھا۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف کو تھوڑی تک تلے پن سے جوڑا، پھر سامنے کے دو کونوں پلوؤں میں سے ایک کو مخالف سمت چہرے کے گرد لپیٹ کر سر کی پشت پر پن سے لگا دیا۔ اسکارف خاصا بڑا تھا، دوسرے پلو نے سامنے سے اسے ڈھانپ دیا۔ نیچے سیاہ اسکرٹ پہ اس نے پوری آستینوں والا میرون گاؤن پھولدار پہن رکھا تھا۔ توقع کے برخلاف میرون اسکارف کے ہالے میں دھمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کتابیں اٹھائے، بیگ کندھے پہ ڈالے، جب وہ سمبھاجی کی مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ گزرتے گزرتے آج کل حیا کے اسکارف پہ کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی۔ اب بھی حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ حیا، اس نے زور سے آواز دی۔ حیا اسے نظر انداز کر کے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے ساتھ ہی تھی۔ حیا بن کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے آتے قہقہے کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ آج کل جہاں ان لڑکیوں سے سامنا ہوتا وہ اسے تمسخر سے عرب لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھی، بدتمیز نہ ہو تو۔ آج وہ بنا اسکارف اتارے کلاس میں چلی آئی اور دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ٹالی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم نے آج اسکارف نہیں اتارا کیا؟ ابھی سب کے سامنے اتارو گی؟ جواباً اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ٹالی کو دیکھا۔ دیکھتے ہیں، جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ کتابیں جوڑنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ وہ اسے نکال دیں گے کیا؟ پروفیسر بابرساد نے ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ان کی نگاہ حیا پر پڑی۔ مس، میرا نہیں خیال آپ کو کلاس روم میں اسکارف کرنے کی اجازت ہے، وہ براہ راست اسے مخاطب کر کے بولے۔ بہت سے طلبہ و طالبات گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ جو ساری بڑی بڑی باتیں، احادیث، آیات، اقوال اس نے اس موقع کے لیے یاد کر رکھے تھے وہ اسے بھول گئے۔ اسے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ بالکل خالی خالی نظروں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹالی بھی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس، آپ ہینڈ کورنگ ریموو کریں، انہوں نے دہرایا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا، مگر اسے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے، سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، تبھی پیچھے سے کوئی ترک لڑکی اٹھی۔ سر، ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہیں، مہمان، اور یہ رول مہمان پر اپلائی نہیں ہوتا۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا۔ اوہ سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگے۔ ٹالی کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی، پھر گردن موڑ کر پیچھے اپنی محسنہ کو دیکھنا چاہا۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا، تمام سر جھٹکنے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ نہ پائی، سو چہرہ موڑ لیا۔ اس کے دل و دماغ سن ہو چکے تھے۔ کسی خواب کی سی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ سب اتنا آسان ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہیں رکھا تھا، کہاں جا سکتا ہے؟
وہ ویکینڈ پہ ببوقدہ آئی تھی اور اب عائشہ اور بہارے کے ساتھ مل کر ساری اسٹڈی چھان کر مایوسی سے کہہ رہی تھی، وہ بہت قیمتی تھا، میں اسے کھونے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ساتھ کھڑی بہارے کا چہرہ زرد اور سر جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ دھیرے سے چل رہے تھے، آج شاید وہ بیمار تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ بہار کا پھول وہ بہارے کے پسماندہ انداز کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی، سو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بہارے نے گردن اٹھا کر خالی خالی خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہی پرانا مسئلہ، صبح بہارے کو ایک سپ ملا جس میں موتی نہیں تھا، حالانکہ مجھے تو آج ایک بھی سپ نہیں ملا۔ عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس ہو جانے پر بہت اداس تھی۔ اب میرے سپ سے موتی کبھی نہیں نکلے گا، بہارے بڑبڑائی۔ وہ دونوں محسوس کیے بنا اسٹڈی ٹیبل کے دراز کھول کھول کر دیکھ رہی تھیں۔ وہ باکس عبدالرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے اسی بات کا ڈر ہے۔ وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ۔ بہارے کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی، اس نے بھی باکس نہیں دیکھا، کہاں ڈھونڈیں؟ حیا تھکے تھکے سے انداز میں کرسی پر گر سی گئی، اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری حیا، عائشہ نے آزردگی سے کہا۔ اسی پل کمرے میں دبی دبی سسکیاں گونجنے لگیں۔ حیا نے چونک کر بہارے کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہولے ہولے رو رہی تھی۔ بہارے کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا، وہ باکس عبدالرحمن کے پاس ہے، اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا؟ وہ سانس لینا بھول گئی۔ عائشہ خود ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ مگر مجھے پتا ہے کہ اس نے وہ کدھر رکھا ہے، میں تمہیں لا دیتی ہوں۔ بہارے ایک دم اٹھی اور باہر بھاگ گئی۔ وہ دونوں ساخت ششدر سی اپنی جگہ کھڑی تھی۔ 5 منٹ بعد ہی بہارے واپس آئی تو اس کا بھیگا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا، وہ حیا کا پزل باکس ہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ لو تمہاری امانت۔ اس نے باکس حیا کی طرف بڑھایا۔ بہارے گل، حیا سلیمان تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے بے اختیار جھک کر اس ننھی پری کے دونوں گال چومے۔ اور تم اس کو ڈانٹنا مت، سچ بولنے پہ کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے، اس نے ساتھ ہی عائشہ کو کہہ دیا تھا، جو بہارے سے ذرا سی خفا لگ رہی تھی مگر اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی۔ آنے کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر سے نکل آئیں۔ بہارے قریب ہی کلب سے عبدالرحمن کا گھوڑا لے آئی تھی اور اب اس پر بیٹھی ان دونوں کے عقب میں چلی آ رہی تھی۔ اسے عبدالرحمن نے رائڈنگ سکھائی ہے، بہارے سے اچھی رائڈنگ پورے ادا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ واپس مسکرا کر رہ گئی۔ عبدالرحمن کا نام وہ آخری نام تھا جو اس وقت وہ سننا چاہتی تھی۔ اس نے اس باکس کو کیوں رکھا تھا، وہ یہی سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم پہ یہ اسکارف بہت اچھا لگتا ہے حیا، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ نہیں چھوڑوں گی۔ میں سمبھاجی سے جیت گئی، میں اتا ترک سے جیت گئی، مجھے اور کیا چاہیے؟ تمہیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے، اسے مت چھوڑنا، عائشہ نے دہرایا۔ حیا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ان کے عقب میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھی بہارے نے اجنبے سے عائشہ کو دیکھا۔ اس کی بہن اتنے اصرار سے اپنی بات دہراتی تو نہیں تھی، پھر اب کیوں؟ محسن نے جلی ہوئی اطراف والے پزل باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ایک بڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ساتھ گھاس پر پڑا تھا۔ پہلے فلونیلیا کے لیے فنڈ دو۔ اوہ شور! وہ گھاس پر بیٹھتے ہوئے پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ چند نوٹ ڈبے کے ڈرار میں ڈال کر اس نے دیکھا، اس پہ جعلی حروف میں لکھا تھا فریڈم فلوریڈا 2010۔ وہ مئی 2010 تھا اور اسی ماہ کے آخر تک فلوریڈا سے غزہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ یہ بات فلسطینی اب تک بہت دفعہ دہرا چکے تھے۔ گھاس کے آگے مصنوعی جھیل دوپہر کی کرنوں سے چمک رہی تھی۔ محسن اس چمکتی دھوپ میں باکس پکڑے کافی دیر اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھتا رہا۔ یقین کرو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر اس ہومر والی پہیلی کو حل کرنا آسان ہوگا۔ ٹھہرو کوشش کرتے ہیں۔ اس نے جلی لکڑی پہ لکھے سنہرے حروف پڑھے۔ ہومرو وہی فلسفی تھا جس کے بارے میں ہراکلٹس نے کہا تھا کہ اسے درے مارنے چاہئیں۔ اس کے کہنے پر محسن نے سر اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شانے اچکا کر رہ گئی۔ یونانی فلسفہ وہ آخری شے تھی جو اسے دلچسپ لگتی تھی، مگر شاید میجر احمد کا حساب الٹا تھا۔
مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ہومر کے کام میں مشتبہ حصہ ہوتا ہے جس پہ اوبلیس کا نشان لگا کر مارک کیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اوبلیس؟ تمہیں اوبلیس کا نہیں پتہ؟ یہ ہوتا ہے اوبلیس۔ اس نے رجسٹر کے صفحے پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک نقطہ لگا دیا۔ یہ تو تقسیم کا سمبل ہے۔ اس طرح کہو نا، اس نے پزل باکس کی سائڈز اور اوپر نیچے کی، یہاں تک کہ پورا لفظ اوبلیس لکھا گیا، مگر باکس جامد رہا۔ یہ صرف پہلی کا جواب ہے حیا۔ ہمیں ان چاروں کے جواب تلاش کر کے اس میں سے مشترک بات ڈھونڈنی ہے، اس نے یاد دلایا۔ حیا نے بددلی سے پزل باکس اسے تھما دیا۔ وہ اس وقت خود کو بہارے کی طرح محسوس کر رہی تھی، اپنے تحفے کے اتنے قریب مگر اتنی ہی دور اور بے بس، بہت بے بس۔ شام کا اندھیرا استقلال اسٹریٹ پر اتر آیا تھا۔ گلی کی رونق اور روشنیاں اپنے عروج پر تھیں۔ وہ اور بالے کافی دنوں بعد استقلال اسٹریٹ آئی تھی۔ امتحان قریب تھے سو نکل ہی نہیں پائی تھی۔ اب نکلی تو ڈی جے کی یادیں تازہ ہو گئی۔ خریدا انہوں نے کچھ بھی نہیں، بس ونڈو شاپنگ کرتی رہیں۔ وہ 8 بجے والے گورسل سے آئی تھیں۔ گورسل کو واپس رات کے 1:30 بجے جانا تھا، سو تب تک ان کا ارادہ خوب اچھی طرح سے جیٹسی گھومنے کا تھا۔ پہلے تو برگر کنگ میں ڈنر کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، وہ اس روز کے بعد جیہان سے بھی نہیں ملی تھی، سوچا اب مل لے۔ تمہاری صلح ہو گئی اس سے؟ وہ برگر کنگ کے دروازے پہ تھیں جب ہالے نے پوچھا۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنس پڑی۔ وہ بات تو بہت پرانی ہو گئی، اب تک تو بہت کچھ بدل چکا ہے۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور اس میں دھمکتا چہرہ اس کا بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ ہاں لگ تو رہا ہے، ہالے شرارت سے مسکرائی۔ حیا نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔ پلاٹینیم رنگ رات کی مصنوعی روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ واٹ، تمہاری جیہان سکندر سے منگنی ہو گئی ہے اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ ہالے خوشگوار حیرت سے کہہ اٹھی۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے دروازے میں کھڑی تھی، اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے۔ مگر ہماری شادی منگنی سے پہلے ہوئی تھی، یہی کوئی 20-21 سال پہلے۔ لمبی کہانی ہے، ڈنر کے بعد سناؤں گی۔ وہ جلدی سے ہالے کا بازو تھامے اندر چلی آئی۔ آج اس نے وہی سرخ ہیل پہن رکھی تھی اور ذرا احتیاط سے چل رہی تھی۔ جیہان تو 6 بجے تک آف کر گیا تھا، ابھی گھر پہ ہوگا، وہاں کام کرنے والے لڑکے نے بتایا۔ اسے مایوسی ہوئی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے پوری کہانی سناؤ، تم نے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ہالے پرجوش تھی اور سارا قصہ سننے کے لیے بے تاب بھی۔ چلو ٹاکسم چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر سناتی ہوں، وہ ہنس کر بولی۔ چند قدم کا تو فاصلہ تھا، باتوں میں ہی کٹ گیا۔ وہ اسکوائر پہ آئیں تو شام میں ہوئی بارش سے گیلی سڑک ابھی تک چمک رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار اپنے پاؤں کو دیکھا۔ یہی ٹوٹی تھی میری ہیل۔ اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنی مرمت شدہ ہیل کو دیکھا۔ لکڑی کی بہت باریک ہیل اب بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ پھر کتنا خوار کرایا تھا اس نے اس دن۔ سرخ ہیل، سرخ کوٹ، برستی بارش، اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔